الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين محترم حاضرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے عالم اسلام کے موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی مختصر نصیحت کی بات پیش کر دوں۔ مختصر بات قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے جو ابھی پڑھی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں، بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو اسلام میں داخل کر دو۔ صرف یہ نہیں کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو وہاں تو مسلمان ہوں، لیکن بازار میں جائیں تو وہاں مسلمانوں والے کام نہ ہوں، وہاں غیر مسلم والے کام ہوں، جھوٹ ہو، ناپ تول میں کمی ہو، وعدہ خلافی ہو، بد عہدی ہو، چیزوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو، دھوکہ بازی ہو، یہ مسلمان کے کام نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اگر سیاست میں ہیں تو میدان سیاست میں جائیں تو وہاں بھی آپ مسلمان ہو کر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کریں اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹے وعدے کریں اور سبز باغ دکھائیں اور اپنے فرائض منصبی جب آپ کے ذمہ آ جائیں تو ان کی ادائیگی میں پھر کوشش نہ کریں۔
اسی طریقے سے اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا کسی ادارے میں غیر سرکاری ادارے میں ملازم ہیں تو وہاں بھی مسلمان وہ کر رہے ہیں، کام چوری نہ کریں، جو آپ کے فرائض منصبی ہیں ان میں کوتاہی نہ کریں، اپنی بہترین صلاحیتوں کو ان فرائض منصبی کی ادائیگی میں استعمال کریں، اور جتنا وقت آپ کی ڈیوٹی کا ہے اس وقت میں چوری نہ کریں، اس کو ذاتی کاموں میں ناجائز طور پر استعمال نہ کریں۔ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اس میں آپ نے خدا نخواستہ 1 گھنٹہ ایسا نکال دیا جو ٹیلی فون، اپنے ذاتی ٹیلی فون کر لیے یا اخبار پڑھ لیا یا گپ شپ کسی سے لڑا لی یا خاموشی آرام کر کے بیٹھ گئے یا چائے پینے میں لگ گئے، کھانے پینے میں لگ گئے، حالانکہ وقت وہ ڈیوٹی کا اور کام بھی موجود ہے، بریک کا نہیں، کھانے کا وہ بریک نہیں ہے، بریک کا وقت نہیں ہے، تو جو وقت آپ نے اس میں سے بچایا ہے وہ کام چوری ہے، یہ وقت کی چوری ہے، اور اتنے وقت کے مقابلے میں آپ کو جو تنخواہ ملے گی وہ حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی۔ سرکاری ملازمت میں کوئی عہدہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے تو اس کو ناجائز، اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال نہ کریں، رشوت نہ لیں، رشوت نہ دیں، رشوت خوری کا ذریعہ بھی نہ بنیں۔ گھر جائیں تو گھر میں بھی مسلمان ہو کر جائیں۔ گھر میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، گھر میں اس کو کس طرح رہنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا حسن اخلاق کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کا کتنا اہتمام ضروری ہے، اس کی فکر کریں۔ آپ سفر کر رہے ہیں ریل میں، بس میں یا ہوائی جہاز میں، تو آپ کے برابر میں جو مسافر ہے اس کا بھی حق آپ کے اوپر کچھ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کو ناجائز تکلیف نہ پہنچنے دیں، آپ کے بدن میں بدبو نہ ہو رہی ہو، اس طرح نہ بیٹھیں کہ اس کو تنگی بیٹھنے میں ہو جائے یا کوئی اور طریقے، کسی اور طریقے سے اس کو تکلیف پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے ان کے بھی حقوق متعین کیے ہیں، اسلامی تعلیمات ہم کو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا اگر کوئی نچوڑ پوچھے تو یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ درجے کے خلاصے بتائے ہیں مختلف احادیث میں، انہی احادیث اور آیات قرآنی کے روشنی میں ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ایک نسخہ ہے اور فارمولہ، وہ جو کہ پورے دین کا حاصل اور لب لباب ادائے حقوق اور حفظ حدود ہے۔ ادائے حقوق کا مطلب یہ کہ ہر انسان کے اوپر جب کہ وہ عاقل بالغ ہو، کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے، بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے۔ دین کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ دونوں حقوق ادا کیے جائیں، اور حفظ حدود یہ ہے کہ ان حقوق کی جو حدود ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے، یہ نہ ہو کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا انہماک ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس میں ضائع ہونے لگیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں اس طرح لگیں کہ بندوں کے حقوق پامال ہو جائے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، ہر ایک چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، ان کے جو حدود ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے، ان حدود کی پاسداری کے ساتھ۔ تو جب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ عالم اسلام اس وقت جن مسائل کا شکار ہے اور جتنی مشکلات، الجھنیں اور مسائل کا وہ سامنا کر رہا ہے،
عالم اسلام. ان کا علاج کیا ہے؟ تو یوں تو اس کے علاج سرکاری اس سیاسی حضرات سے پوچھے جائیں تو وہ سیاسی میدان کے حل بتائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو. معاشی میدان کے ماہرین اس کا حل بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو. دوسرے میدانوں کے ماہرین بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو. لیکن ان سب کے اوپر ایک جو بات ہے جو ان سب کی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ یہ کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. قرآن کریم کی اس آیت کا حاصل بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کرو، چاہے وہ بندے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں. کسی کو تم سے ناحق تکلیف یا ناگواری نہیں پہنچنی چاہیے. کسی کو تکلیف پہنچانا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. تو ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہوگی. اب جو ہم پٹ رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں، دوسری قومیں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں، ہماری آزادی تقریباً مشکوک ہو کر رہ گئی ہے. اور اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے نہیں رہے، پورے مسلمان نہیں رہے. ہم نے اپنے عقیدہ تو الحمدللہ ٹھیک کر لیا، کلمہ طیبہ بھی ہم نے پڑھ لیا، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل نہیں کیا. نمازوں کی پابندی نہیں، یا اگر نمازوں کی پابندی کر لی تو روزوں کی پابندی نہیں، روزوں کی پابندی کر لی تو زکوٰۃ کی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی پابندی کر لی تو حج ادا نہیں کیا. یہ چاروں بھی ادا کر لیے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی بچوں کے حقوق پامال کیے، پڑوسیوں کے حقوق پامال کیے، برابر میں بیٹھنے والوں کے حقوق پامال کیے. تو یہ تو مسلمانوں والا کام نہیں ہے. اسلامی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ انسان جہاں ہے، جس وقت ہے، ہر وقت ڈیوٹی پر ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، عبادت میں ہو، کھیل کود میں ہو، تفریح میں ہو، ملازمت میں ہو، مزدوری میں ہو، تجارت میں ہو، کاشتکاری میں ہو، باغبانی میں ہو، یا اپنے گھروں میں یا رشتہ داریوں شادی بیاہوں میں ہو. ہر وقت وہ ڈیوٹی پر ہے. اس کی کچھ پابندیاں ہیں، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو ادا کرے تو ہم پکے اور سچے مسلمان کہلائیں گے. اور ہم پکے اور سچے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور آئے گی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، قطار اندر قطارت بھی. تو میرے بات کا حاصل یہی ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، سیاست میں بھی، تجارت میں بھی، معیشت میں بھی، حکومت میں بھی، عدالت میں بھی، گھروں میں بھی اور تفریح گاہوں میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. www.darusquran.com